جنہیں انہیں ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، نہ ان کی تجارت نفع بخش ہے اور نہ ہدایت کے پانے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ منافقون سے متعلق ایک پہلی مثال یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال یعنی کہ منافقین کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی چھین لی اور ان کو تاریکی میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انجام سے متعلق اس طرح آگاہی پہنچائی کہ یہ بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، اور وہ حق کو قبول کرنے کے معاملے میں بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اب وہ ہدایت کی طرف واپس نہیں آئیں گے، اب وہ ہدایت کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے، جو مثالوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی دوسری مثال یہاں پر پیش کی، کیا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے زوردار بارش ہو رہی ہے ہو، اس میں اندھیرے بھی ہیں، گرج بھی اور بجلی بھی، اور وہ اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے موت سے ڈر کر انگلیاں ٹھونسے ہوئے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ کفر کرنے والے کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اور پھر 19ویں جو آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا۔ بجلی کی یہ حالت ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی ہی کو اچک لے گی، جب ان پر چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کو وعید اس طریقے سے دی ہے کہ اگر اللہ چاہیں تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ 20ویں آیت تھی جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان 13 آیتوں میں منافقین کے تعلق سے جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی، وہ اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ منافق لفظ نفق سے نکلا ہے، اس کے لفظی معنی ہے سرنگ لگانا، جیسے جنگلی جانور زمین کے اندر اندر سرنگیں بناتے ہیں تاکہ وقت آنے پر ان میں چھپ سکے اور خفیہ راستوں سے بھاگ کر نکل سکے۔ اس اعتبار سے شریعت میں منافق اس بدبخت انسان کو کہا جاتا ہے جو بظاہر اسلام قبول کر لے لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں خفیہ چالیں چلیے اور دشمنی کے لیے وقت کا منتظر رہے۔ اس کی مختصر سی تاریخ یہ ہے، اس کے تعلق سے منافقین کے تعلق سے جو بات تفسیر ابن کثیر میں بھی جو پیش کی گئی ہے، اس کے کچھ آپ کے سامنے نکات رکھنا چاہتا ہوں کہ دراصل نفاق کہتے ہیں بھلائی کے ظاہر کرنے اور برائی کے پوشیدہ رکھنے کو، یعنی اپنے آپ کو
تو مسلمان ظاہر کرنا ہے، اپنے آپ کو تو نیک ظاہر کرنا ہے، اپنے آپ کو تو اچھا ظاہر کرنا ہے، اپنے آپ کو تو مسلمانوں کا ساتھی ظاہر کرنا ہے، بتلانا ہے، لیکن ان کی برائی ان کے دلوں میں جو پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کفر پر لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ اس کو چھپائے ہوئے ہیں، یعنی کہ پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ نفاق کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی قسم کے منافق تو ابدی جہنمی ہیں، اور انہیں اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ ان کا معاملہ اعتقاد میں ہی غلط ہوتا ہے، یہ مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اور کافروں میں جا کر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کافروں کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات کی گئی کہ نفاق کی جو 2 قسمیں بیان کی گئی، پہلے کہ اعتقادی نفاق اور دوسرا ہے عملی نفاق۔ تو پہلی نفاق جو اس مبتلا ہے وہ ابدی، وہ یعنی کہ بالکلیہ طور پر جہنمی ہیں، اور دوسری قسم یعنی کہ عملی طور پر جو منافقانہ ان کی زندگی ہے، وہ جو ہے سو انہیں کہا بدترین مجرم قرار دیا گیا، بدترین مجرم قرار دیا گیا انہیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں منافق کا قول اس کے فعل کے خلاف، یعنی جو بات کہتا ہے عمل اس کے خلاف کرتا ہے جو منافق ہوتا ہے، اور اس کی پوشیدگی ظاہر کے خلاف، یعنی کہ جو انہیں چھپا کے رکھا ہے وہ الگ ہے اور ظاہر اس کا کچھ الگ ہے، باطن الگ ہے اور ظاہر کچھ الگ ہے، اور اسی طریقے سے اس کی ساری زندگی میں جو اعمال ہے وہ اسی طریقے کے ہے۔ اب یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ تاریخی روشنی میں یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ یہ منافقین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے اس وقت تک منافقین کا چلن نہیں تھا، منافق وہاں پر پیدا نہیں ہوئے تھے، منافق وہاں کے لوگ نہیں تھے، مکے میں منافق مکے میں نہیں تھے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو وہاں پر اوس اور خزرج کے 2 قبائل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مدد کی، آپ کا ساتھ دیا، اور جاہلیت کے زمانے کی مشرکانہ بت پرستی ترک کی، اور دونوں قبیلوں میں سے خوش نصیب مشرف با اسلام ہو گئے۔ لیکن یہودی ابھی تک خدا تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم تھے۔ ان میں سے صرف تفسیر ابن کثیر میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے صرف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سچے دین کو قبول کیا، یعنی کہ اس وقت تک بھی منافقوں کا خبیث گروہ قائم نہیں ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے اور عرب کے بعض قبائل سے صلح کر لی تھی۔ اس جماعت کے قیام کی ابتدا یوں ہوئی، یعنی کہ منافقین کا جو آغاز ہوا وہ اس طریقے سے کہ مدینہ کے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع تو خزرج کے حلیف اور بھائی بند ہوئے، اور باقی جو 2 قبیلوں کا بھائی چارہ اوس سے تھا۔ جب غزوہ بدر ہوئی اور اس میں پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو غالب کیا، اور الحمدللہ شان و شوکت اسلام میں اضافہ ہوئی اور اس کا اظہار ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو حاصل ہوئی، تو اس طریقے سے مدینہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا اور بھی اثر بڑھ گیا الحمدللہ، جس سے کفر کو بہت نقصان پہنچا۔ تب یہ ناپاک گروہ قائم ہوا، کس طریقے سے وہ یہاں پر تاریخ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول ایک شخص تھا جو خزرج کے قبیلے میں سے، لیکن اوس اور خزرج دونوں اسے بڑا مانتے تھے،
یعنی اس کی قدر کرتے تھے. یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول کی مدینے میں ان قبائل کے سامنے اس کا بڑا اثر تھا، اور پھر اسے اپنا سردار مانا جا رہا تھا، اور اسے باضابطہ اپنے گروہوں کا یعنی کہ مدینے کے اوس اور خزرج کے ان قبائل میں جو سو اس کو اپنا سردار بنانے کی مہم چل رہی تھی، اور اس کو ایک معنوں میں جو ہے سو بادشاہت کے ایسا ہے سو اس کو اپنا بادشاہ ہے سو ماننے کے اور اس کو سردار بنانے کی جو سو فکر میں یہ لوگ لگے ہوئے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینے میں اوس اور خزرج کے قبیلے اور دیگر جو انصار تھے وہ جب اسلام قبول کرنے لگے، اور پھر غزوہ بدر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابی حاصل ہوئی، تو ان قبائل کے لوگوں نے بھی اس کو جو سرداری دینے کا جو پروگرام تھا اس کو منسوخ کر دیا، اور وہ سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ گئے. یہ جو عمل رہا جس کی وجہ سے عبداللہ بن ابی بن سلول کو جو سرداری مل رہی تھی وہ اس کو نہیں مل پائی، جس کی وجہ سے اس کے دل میں نفاق پیدا ہوا. یہاں سے اصل گروہ جو منافقین کا جو گروہ بنا وہ اس کی وجہ سے بنا، عبداللہ بن سلول کی وجہ سے، عبداللہ بن ابی بن سلول کی وجہ سے منافقین کا گروہ عمل میں آیا. اب اس نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ الحمدللہ اسلام کی روز افزوں ترقی اور پھر جنگوں میں کامیابی نے اسے مقبوض الحواس کر دیا، اب اس نے دیکھا کہ یوں کام نہیں چلنے کا. جھٹ سے بظاہر اس نے اسلام قبول کر لینے کا اظہار کیا اور باباطن کافی رہا، اور جس قدر جماعت اس کے زیر اثر تھی، یعنی کہ اس کو جتنے لوگ ماننے والے تھے، اس کے جو قریبی رفقا تھے جو اس کے زیر اثر تھے، ان لوگوں نے بھی عبداللہ بن ابی کی اس بات کو مان کر ان لوگوں نے بھی اسی طریقے سے اپنا اسلام ظاہر کیا اور خود کو منافق رکھا. اسلام کو ظاہر کیا، مسلمان ہونے کے بات کو ظاہر کیا، لیکن منافقانہ جو اس کی چالیں تھی اس کو اپنے سینے میں چھپائے رکھا. اس طرح منافقین کی ایک جمعیت مدینے میں اور مدینے کے آس پاس قائم ہو گئی. ان منافقین میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکی مہاجر یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد جتنے بھی مکے سے ہجرت کر کر مدینہ شریف پہنچ گئے تھے، الحمدللہ اس میں سے کوئی ایک صحابی بھی منافق نہیں رہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. بلکہ یہ بزرگ تو اپنے اہل و عیال، مال و متاع کو خدا کے نام پر قربان کر کے خدا کے رسول کا ساتھ دے کر آئے تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے تعلق سے بات کہی، فرضی اللہ عنہم اجمعین. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ منافق اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے تھے، اور یہودی بھی جو ان کے طریقے پر تھے. قبیلے اوس اور خزرج کے نفاق کا ان آیتوں میں بیان ہے. پروردگار عالم نے منافقوں کی بہت سی بد خصلتوں کا یہاں ذکر فرمایا تاکہ ان کے ظاہر حال سے مسلمان دھوکے میں نہ آ جائیں اور انہیں مسلمان خیال کر کے اپنا نہ سمجھ بیٹھے، جس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد پھیل جائے. یہ یاد رہے کہ بدکاروں کو نیک سمجھنا بھی بجائے خود بد اور نہایت خوفناک امر ہے. جس طرح اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ زبانی اقرار تو ضرور کرتے ہیں مگر دل میں ان کے ایمان نہیں ہے، اسی طرح سورہ منافقون میں بھی کہا گیا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یعنی یہ منافق آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کا رسول ہیں، لیکن چونکہ حقیقت میں منافقوں
کا قول ان کے عقیدے کے مطابق نہ تھا، اس لیے باوجود ان لوگوں کے شاندار اور تاکیدی الفاظ کے خدا تعالیٰ نے انہیں جھٹلا دیا۔ سورہ منافقین میں فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بالیقین منافق جھوٹے ہیں۔ اور یہاں بھی فرمایا وما ہم بمؤمنین، یعنی دراصل وہ ایماندار نہیں ہیں، وہ ایمان کو ظاہر کر کے اور اپنے کفر کو چھپا کر اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسے نفع دینے والی اور خدا کے ہاں چل جانے والی کاریگری خیال کرتے ہیں، جیسے کہ بعض مومنوں پر ان کا یہ مکر چل جاتا ہے۔ قرآن میں اور جگہ ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون اللہ، یعنی قیامت والے دن جب کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کرے گا، تو جس طرح وہ یہاں ایمان والوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ہیں، خبردار یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ یہاں بھی ان کے اس غلط عقیدے کے مقابلے میں فرمایا کہ دراصل وہ اپنے اس کام کی برائی کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ دھوکہ خود اپنی جانوں کو دے رہے ہیں، جیسے کہ اور جگہ ارشاد ہوا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یعنی منافق خدا کو دھوکہ دیتے اور وہ انہیں دے رہا ہے، یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ خود دھوکہ دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس میں، جیسا کہ میں نے قرآن کے ترجمے میں یہ باتیں رکھی یخادعون۔ اور پھر اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو منافق دھوکہ کیسے دیں گے، وہ جو اپنے دل کے خلاف ظاہر کرتے ہیں وہ تو صرف بچاؤ کے لیے ہوتا ہے، تو جواباً کہا جائے گا کہ اس طرح کی بات کرنے والے کو بھی جو کسی خوف سے بچنا چاہتا ہے، عربی زبان میں مخادیہ کہا جاتا ہے، چونکہ منافق بھی قتل، قید اور دنیاوی عذابوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ چال چلتے اور باطن کے خلاف ظاہری الفاظ کہتے تھے، اس لیے انہیں دھوکے باز کہا گیا، انہیں دھوکہ باز کہا گیا۔ ان کا یہ فعل گو کسی کو دنیا میں کچھ دھوکہ بھی دے، لیکن در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اس میں بھلائی اور کامیابی جانتے ہیں، اور دراصل یہ سبب ہوگا ان کی برائی کے عذاب اور غضب خداوندی کا، جس کے سہنے کی ان میں طاقت نہیں ہے۔ بس یہ دھوکہ حقیقتاً ان پر خود وبال ہوگا، وہ جس کام کو انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ ان کے حق میں برا اور بہت برا ہوگا۔ ان کے کفر، شک اور تکذیب کی وجہ سے ان کا رب ان پر ناراض ہوگا، لیکن افسوس انہیں اس کا شعور ہی نہیں، اور یہ اپنے اندھاپے میں یہ مست ہیں۔ ابن جریر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اظہار کر کے وہ اپنی جان مال کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، یہ کلمہ ان کے دلوں میں جاگزی نہیں ہوتا۔ خطاوہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منافقوں کی یہی حالت ہے کہ زبان پر کچھ، دل میں کچھ، عمل عقیدہ کچھ، اور پھر صبح کچھ تو شام کچھ۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے جس طرح کشتی میں ہوا کے جھونکوں سے کشتی کبھی ادھر جھونکا لیتی ہے تو کبھی ادھر جھونکا لیتی ہے۔ بہرحال چونکہ وقت قریب ہے، چند باتیں منافقین کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی، انشاءاللہ تعالی اور بھی چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا، لیکن ختم ہونے سے پہلے کچھ اور ضروری باتیں آپ کے سامنے جو آج کے لیے ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور جو ضروری ہے وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ حدیث شریف ہمارے سامنے آتی ہے جس سے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی 4 علامتیں بتائی ہیں۔ منافقین کی
4 علامتیں بتائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے۔ ان 4 باتوں میں سے وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ ایک، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ امین، جس کو کوئی اگر امین بناتا ہے، جس کو اگر کسی کے پاس لے آ کر امانتیں رکھتا ہے، امانت دار جسے بناتا ہے، وہ اگر خیانت کرتا ہے، یعنی کہ منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے سامنے، اس کے پاس جب امانتیں رکھی جاتی ہیں تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ پھر دوسری علامت جو بتائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کہ بات کرے تو جھوٹ کرے، بات کرے تو جھوٹ کرے۔ منافق کی دوسری علامت یہ ہے کہ منافق ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، منافق ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس موقع پر ایک حدیث شریف میرے ذہن میں آ رہی، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، کئی ایک برائیوں میں ملوث ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر منافقین کی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بتلائی ہے وہ یہ کہ اسے اگر کوئی امین سمجھ کر اس کے پاس امانت رکھائے تو وہ اس میں خیانت کرے، اور بات کرے تو جھوٹ بولے، اور پھر جب کسی سے کچھ عہد و پیمان ہوتا ہے تو اس کی عہد شکنی کرے، عہد و پیمان کی عہد شکنی کرے۔ اور پھر چوتھی بات یہ کہ جب جھگڑا کرے، آپس میں اگر کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہو جائے تو منافق کی یہاں پر علامت بتلائی جا رہی ہے، جس پر ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب جھگڑا کرے تو وہ گالی گلوچ کرتا ہے، بد زبانی سے کام لیتا ہے۔ یعنی کہ منافق کی چوتھی علامت یہ ہے کہ جب کسی سے اگر جھگڑا ہوتا ہے تو بد زبانی سے کام لیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ 4 علامتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی، اور یہ بات بتلا دی کہ جس میں یہ چاروں علامتیں ہیں، سمجھ جائیے کہ وہ کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے۔ یہ بات میری، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات کو ہمارے سامنے پیش کر دیا اور اس کو منافقین سے جوڑ دیا کہ منافقین کی جو علامتیں بتلائی گئی ہے وہ یہ علامتیں ہیں۔ اب اس میں سے کوئی ایک بھی علامت اگر کسی میں ہے تو یہ سمجھیے کہ اس کے اندر منافقانہ ایک نفاقی ایک خصلت اس کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اس نفاق سے بچنے کی کوشش کرے، تو پھر اس کو جو ہے سو ہوگا یہ کہ وہ اس نفاق سے بچے گا، اللہ کے حضور توبہ کرنے سے یہ منافقانہ عمل سے بچے گا۔ تو لہٰذا ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی طرف ہم کو اشارہ دیا، جن باتوں کی طرف ہم کو یہ سب بتلایا، جن باتوں کی طرف علامتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اس بارے میں یہ سو ہم جانچ پڑتال کریں، اس بارے میں ہم غور و فکر کریں۔ جس طرح صحابہ کرام بھی بڑے فکر مند رہتے تھے، جب اس قسم کے احادیث جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی، اس قسم کی جب احادیث آتی، اس قسم کے جب آیات سامنے آتے تو بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے کا واقعات بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، میں کل آپ کے سامنے یہ سو وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک واقعہ یہ سنتے جائیے کہ ایک انصاری صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ راستے میں بس گزر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو منافق ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا۔ اس بات کو جو ہے سو بولتے ہوئے دہراتے ہوئے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت حنظلہ سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے حنظلہ، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو آپ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس تھا کہ میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے؟ تو جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں اس وقت میری کچھ الگ کیفیت ہوتی ہے، میری ایمانی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن پھر میں گھر پر چلے جاتا ہوں یا پھر گھر کے ماحول میں جب میں چلا جاتا ہوں تو وہاں پر کچھ الگ کیفیت ہو جاتی ہے، وہاں پر وہ نورانی کیفیت نہیں رہتی جو وہاں پر ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو ایسا تو میرے اندر بھی یہ چیز محسوس ہوتی ہے، چلو سرکار کے پاس جا کر پوچھیں گے۔ انشاءاللہ اس کا جو سو تذکرہ میں آئندہ جو سو نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ اس کے تعلق سے اور بھی ہم جو سو غور کریں گے انشاءاللہ کل کی مجلس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ربنا آتینا
فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کیا ہے باری تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی تو اچھا کر دے، ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، تو ہمارا رب العالمین ہے، تو مقلب القلوب ہے، ہمارے دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اے رب العالمین، تو ہمارے دلوں کو پھیر دے، تو اپنے دین کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔